جب فتنوں کا دور آ جائے، جب آزمائشیں ٹوٹ پڑے انسانوں پہ، مسلمانوں پہ، تو پھر ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں فتنوں سے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے جو تعلیم دی گئی، ان میں سب سے پہلی بات، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں تعوذ، اللہ سے پناہ مانگا کرو، جس طرح تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ کہا، اس طرح شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے نا مردود سے، اس طرح اللہ سے فتنوں سے بچنے کے لیے دعا مانگا کرو، اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ کچھ فتنے جن کا اظہار ہو جاتا ہے، سمجھ لگ جاتی ہے، ایمان کی آزمائش ہونے لگی ہے، پرکھا جانے لگا ہے، حقیقت کھلنے لگی ہے، اندر باہر ظاہر ہونے لگا ہے۔ کچھ فتنے اور آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں، رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتی ہیں، رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوتی ہیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، آپ اپنے اکیلے کمرے میں بند ہوتے ہیں، ہاتھ میں فتنہ پکڑا ہوتا ہے اور آپ کے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، کیا چلنے لگا ہے، کیا کھلنے لگا ہے، آنکھیں کیا دیکھنے لگی ہیں، ہاتھ پاؤں کیا حرکت کرنے لگے ہیں، یہ کن گھاٹیوں میں اترنے لگا ہے؟ دنیا نہیں دیکھ رہی، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تنہائی خلوت پرکھنے لگی ہے، کس قدر ایمان والا ہے، کس قدر دین والا ہے۔ کئی ایسی باتیں جو اندر ہی اندر بندے کا ایمان، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو شرک کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فتنہ ہی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس طرح سیاہ رات میں سیاہ چونٹی سیاہ چٹان پہ چل رہی ہوتا نظر نہیں آتی، اس طرح یہ برائیاں انسان کے اندر، یہ شرک، یہ فتنے انسان کے اندر سرایت، خبر ہی نہیں ہوتی، علم ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ما ظہر منها وما بطن، اللہ جو ظاہری فتنے ہیں، ظاہری آزمائش ہیں، ان سے بھی، اور جو پوشیدہ ہیں، اللہ میں ان سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کیا کرتے تھے، کہا لوگوں کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا، لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، صرف وہی بندہ فتنوں سے بچ پائے گا، اسی کا ایمان محفوظ رہے گا، وہی ہدایت پہ رہے گا جو اللہ سے ایسے دعا مانگے گا جیسے ڈوبنے والا مانگتا ہے۔ جب کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا ہے نا، ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، موت یقینی ہوتی ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چھن گئی متاع حیات، سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کی کیفیت جو ہوتی ہے، اس وقت جس شدت سے، اللہ اکبر، جس عالم میں وہ رب کو یاد کرتا ہے، کہ اس کیفیت سے جو بندہ اللہ سے مانگنے والا ہوگا وہ فتنوں سے بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو قائم رکھنے والے رب، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ کون مانگ رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔